مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے۔ تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابدال ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پروگرام نعمت سحر، اپنے میزبان محمد حارث قادری کے ساتھ۔ میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزارش کروں گا پروگرام کا لنک جو ہے ہمیشہ کی طرح آپ شیئر کر دیں، تاکہ مزید نئے آنے والے جو دوست احباب گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ بڑے ہی خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب نے، آپ کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے بڑے ہی معروف ثنا خواں جناب محترم محمد ہارون قادری صاحب نے۔ آپ کو بھی میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب محترم قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات
والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب تلاوت قرآن حکیم پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود میرے آقا کے بڑی خوبصورت ثناخواں جناب محترم محمد ہارون قادری صاحب کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں بندہ یاسین گناہگار مولا مولا میں بندہ یاسین خطا
ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، میں اس پار مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا، میں خطا کار مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد ہارون قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم علامہ حمید اختر صاحب نے۔ آپ کو بھی میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر علامہ حمید اختر صاحب سے۔ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے حوالے سے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں کے اندر پروگرام نعمت سحر کے اندر میزبان محمد حارث قادری کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان مبارک اور پرنور ساعتوں میں ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات پر گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت اور کردار پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے بھی اس ماہ مبارک کے اندر آپ کے ایام بنتے ہیں۔ غزوہ بدر اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
اور بہت سارے عنوان پر، بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے. انہی میں سے ایک عنوان ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے، اس کے حوالے سے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ شہر المواسات ہے، سبحان اللہ، یہ غم گساری کا مہینہ ہے. اگر آپ اس روزے کی پوری عبادت کو دیکھیں، اس پوری مشقت کو دیکھیں، تو سال بھر آدمی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو جو بندہ نعمتوں کے اندر رہ کر نعمتوں میں ہوتا ہے، تو جو لوگ نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو اسے اتنا ان کی محرومی کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک ماہ کے اندر اس مہینے میں بندہ جب کھانے پینے پہ قادر ہوتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر اس ریاضت سے گزرتا ہے، تو گویا اس کو اپنے معاشرے میں محروم طبقے کی بھی قدر آتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. یعنی یہ اس بات کو سیکھنے کا مہینہ ہے کہ بندہ لوگوں کے غم کو محسوس کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا احساس کرنا، ان کے دکھ بانٹنا، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر صائما، فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروا دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پر پہلا انعام یہ فرماتا ہے کہ خالق کائنات اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا خوبصورت ارشاد ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کریم اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ کریم اس روزے دار کو عطا فرماتا ہے، اس روزہ افطار کروانے والے کو اس افطاری کروانے کی برکت سے اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب آپ آج کے دور میں، اس دور میں نہ دیکھیں کہ آج جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں ہمارے سامنے کیا کیا نعمتیں ہیں جو موجود نہیں ہوتی. اب اس دور میں اندازہ کریں کہ جب صبح کھایا جا رہا ہے، دن کا کوئی پتہ نہیں، مہینوں کا گویا کہ کوئی پتہ نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں خیال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امت پر احسان ہے کہ جو سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، تاکہ آج ہمارے ذہنوں کی الجھنیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اتنی وسعت نہ رکھتا ہو، کوئی اگر اتنی گنجائش نہ رکھتا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور بھی دے دے، ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، دودھ کا گھونٹ پیش کر دے، حتیٰ کہ پانی کا گھونٹ پیش کر کے کسی روزہ دار کو وہ روزہ افطار کروا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اگر اس موضوع کو ہم تھوڑی سی وسعت دیں، اس کو ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ ماہ رمضان المبارک، اب ماہ رمضان المبارک کو تو حضور علیہ السلام نے بالخصوص فرمایا ہے کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے،
یہ لوگوں کی خبر گیری کا مہینہ ہے، لیکن اسلام کا فلسفہ حیات دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس غم گساری کو، اس اقرب غربا کی جو ہے پرورش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا۔ ماہ رمضان میں تو اس چیز کی کثرت ہو جاتی ہے، چونکہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو جب بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، پاک کلام کی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز تراویح بھی ادا کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جب آتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ماہ رمضان ہی ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ہی ہمدردی ہو، بلکہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے بھلا سوچتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس میں دیکھیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے اس معاشرے میں محبتیں کیسے پروان چڑھے، اخلاقیات کیسے پروان چڑھے، اور لوگوں کے اندر ہمدردی کا احساس کیسے پیدا ہوا۔ اور آج ہم ہیں کہ بھائی جو ہے بھائی سے دور ہو رہا ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، جس دفتر میں ہم کام کرتے ہیں ہمارا کلیگ ہم سے تنگ ہے، تو ہم کیا محبت بانٹ رہے ہیں، ہم کیا ہمدردیاں بانٹ رہے ہیں کہ حضور رحمت العالم صلی اللہ اب بالخصوص جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ پورا سال گناہوں کی جو ہے اس مشق سے گزر کر آپ دیکھتے ہوں گے ماہ رمضان المبارک میں لوگ روزے بھی ادا رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ افطاری کے وقت دیکھیں گے لوگوں کے اندر جذبات کتنے ہیں۔ اگر ایک گاڑی والا ہے وہ دوسرے گاڑی والے کا احترام نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اگر آگے آ جاؤں گا تو راستہ بند ہو جائے گا، لوگ باقی کیسے گزریں گے، لیکن وہ ایک ہی اس کو جلدی ہے کہ میں گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کرنا۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو ہمدردی کا مہینہ کہا ہے، تو ہم کس طرح لوگوں کی ہمدردی کر رہے ہیں؟ اگر ہم ماہ رمضان المبارک کا بھی احترام نہیں کر رہے، دیکھیں ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو ہم آپس میں لڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، جھگڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، افراتفری۔ تو جہاں پہ ماہ رمضان المبارک ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، وہاں پہ یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، یہ صبر کا بھی مہینہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی الجھ پڑتا ہے تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، اور دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں یہ دین ہی ہمدردی کا دین ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی ہم گساری نہیں کی، کس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی، ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں فرمایا، ہمدردی، غم گساری۔ ماہ رمضان المبارک دیکھیں کہ اگر سال بعد یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کریم نے یہ سال بعد ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، تو یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے کہ بندہ ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچ کر اور لوگوں کی غم گساری کر کے، لوگوں میں محبتیں بانٹ کر اپنے آپ کو پورے سال کے لیے تیار کر لے، پورے سال کے لیے تیار کر لے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے تو ہر ایک کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، وہ بندہ مومن ہی نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کا ایمان کا عمل نہیں۔ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ ہم دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا ذکر کرتے ہوئے اتنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور کے اتنا تاکید فرمانے سے ہمیں تو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں خالق کائنات کہیں ایسی آیتیں نازل نہ فرما دے جس سے پڑوسی جو ہے وہ ہماری وراثت میں بھی حصہ دار بن جائے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں بڑوں کا احترام معاشرہ، اب اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، محبتوں کا قلع خواہ ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دیکھیں لوگ ماں باپ کو دھکے دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کیا اسلام یہی درس دیتا ہے؟ یہ غمگساری ہے؟ ماں باپ سے اولاد جو ہے سینہ تان کے ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بوڑھے کا احترام کیا، بزرگ کا احترام کیا، تو گویا اس نے رب تعالیٰ کی اکرام کیا۔ ان من اجلال اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ یہ کسی بزرگ کا احترام کرنا گویا کہ یہ اللہ کا اجلال کرنا ہے۔ تو اگر عام کسی بندے کا، بڑے کا، بزرگ کا احترام کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے، تو آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ہم چل رہے ہیں، جو بندہ والدین کے ساتھ ہی وہ اس نے سلوک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ ہی جو بچہ ان کی اولاد بدتمیزی کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے کتنا دور چلا گیا۔ تو یہ ساری باتیں والدین کا مقام، پڑوسی کا، اور معاشرے میں جو محروم طبقہ ہے، اور یہ تو غمگساری، یہ لوگوں کی جو ہے ان کی تکلیفیں دور کرنا اور ان کے دکھ بانٹنا۔ ماہ رمضان المبارک کیا ایک حدیث پاک کتنی خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے وہ کنویں کے پاس مٹی چاٹ رہا ہے، اور اس عورت، وہ جو فاحشہ عورت، اس عورت کو اس پہ رحم آ گیا، تو وہ تھی فاحشہ۔ اب اس کنویں کے اوپر نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، لیکن اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے، تو اس عورت نے اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی جو ہے وہ نکالا، گویا کہ اپنے دوپٹے کو رسی بنا لیا، اپنے جوتے کو ڈول بنا لیا، اور اس کو وہاں سے نکال کر پانی جو ہے اس کتے کے سامنے ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت، اس بدکارہ عورت کی اس غم گساری کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو دین، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غم گساری، یہ رحم کرنا، لوگ دوسروں کا خیال کرنا، وہ تو انسان ہے، یہ حقیر اور یہ جو ہے مخلوق، جو جانور ہے اور کتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرتا ہے تو اللہ کریم نے اس عورت کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائی۔ تو اسلام جو ہے یہ غم گساری کا دین ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت کے بارے میں آتا ہے کہ بعد از وصال کسی نے
انہیں خواب میں دیکھا اور اس نے کہا کہ اے امام غزالی آپ کا کیا بنا، آپ کا کیا حساب ہوا؟ امام غزالی نے انہیں جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی۔ بندے نے کہا اے امام آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کی دین کی خدمات ہے، آپ کو تو اللہ نے ضرور معاف کر دیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری خدمات دینیہ کی وجہ سے، مجھے میرے شاگردوں کی وجہ سے، مجھے میری کتابوں کی وجہ سے معاف نہیں کیا، ایک چھوٹا سا کام زندگی کا وہ میرے کام آ گیا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک رحم۔ فرمایا کہ ایک دن میں کوئی کتاب لکھ رہا تھا، آج کا دور تو نہیں تھا، یہ پریس نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں قلم سے جو ہے وہ قلم اپنا قلم دوات کے اندر ڈبو کر کچھ لکھ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، جب میں نے اپنا قلم دوات کے اندر ڈبویا، جب میں نے اسے باہر نکالا تو ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک مکھی ہے، وہ کہیں گرمی کا موسم تھا، کہیں سے اڑ کر وہ میرے قلم کی نوک پہ بیٹھ گئی اور گویا کہ وہ اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اے غزالی کیا ہو جائے گا اگر تو تھوڑا سا انتظار کر لے، یہ مکھی حقیر مخلوق ہے، یہ پانی پی لے گی، یہ سیراب ہو جائے گی اور نیکی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس حقیر مخلوق ایک مکھی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے میرے خالق کائنات نے میری بخشش کا سامان پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ شہر المواسات ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں، جو دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ اگر ایک حقیر مخلوق مکھی ہے، اگر یہ جانور کتا ہے اور ایک فاحشہ عورت ہے، وہ اگر خبرگیری کرتی ہے، وہ اگر ہمدردی رکھتی ہے دل کے اندر، تو اللہ کریم کرم فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں محروم طبقے کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں اور ارد گرد ماحول پر نظر رکھیں، غم گساری کریں، لوگوں پر رحم کریں۔ تو کسی نے کہا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈار ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی شب و روز کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ جو خوبصورت نشریات آپ کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنے میزبان مکرم جناب محمد حارث قادری آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، سوار دوش پیمبر ہو زیر خنجر ہو، اجل کی جاں پہ بنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم کلام شامل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود میرے آقا کے بڑے ہی معروف شناخواں جناب محترم محمد ہارون قادری صاحب کے آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب محمد کی عنایت میں کمی آئی نہ آئے گی، محمد کی عنایت میں کمی آئی نہ آئے گی، وہ رحمت ہے تو رحمت
آئی نہ آئے گی، وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ مؤذن کی اذان سن کر یہی احساس ہوتا ہے، مؤذن کی اذان سن کر یہی احساس ہوتا ہے، میرے آقا کی بدعت میں کمی آئی نہ آئے گی، میرے آقا کی بدعت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ بڑا ہی پیارا شعر، فقیر مصطفیٰ ہوں میں، مجھے غربت سے کیا خدشہ، فقیر مصطفیٰ ہوں میں، مجھے غربت سے کیا خدشہ، میرے حصے کی دولت میں کمی آئی نہ آئے گی، میرے حصے کی دولت میں کمی آئی نہ آئے گی، محمد کی عنایت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد ہارون قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پھر میں اپنی جانب سے اور ابدال ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ابدال ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر نئے آنے والے جو پروگرام کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکیں۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حارث قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔